مسیح خداوند یسوع کے پاک ببرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو ایونجلسٹ رادیکا صدیق گل کا سلام۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام اقدس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مذبح۔ مذبح کیا ہے؟ مذبح وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور آپ کا اور خدا کا ڈائریکٹ جہاں پہ کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے، خدا انسان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے، تو خدا چاہتا ہے ایک ایسی مخصوص جگہ ہم تیار کریں، ایک ایسی مخصوص جگہ جہاں پہ خدا ہم سے بات چیت کرے، ہم پر اپنے الہام کو ظاہر کرے اور ہم پر اپنے بھیتوں کو کھولے۔ تو وہ جگہ تیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں مذبح ہمارے لیے ضروری ہے؟ اور مذبح قائم کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے حوالہ نکالیے گا عزیز۔ پہلا سلاطین اس کے 18 باب کی آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام اقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، انہوں نے 12 کیا۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ یہاں پہ میرے عزیزو آپ کے سامنے جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے وہ خداوند کے کلام اقدس میں ایلیا کا ذکر ہمیں مل رہا ہے۔ ایک ایسا مذبح جو ڈھا دیا گیا تھا، ایلیا اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ مذبح وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے، جہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قول، اس کے آئین، اس کے فعل، اس کے حضور میں جھک کر سیکھے۔ جب خدا نے موسیٰ سے بات کی میرے عزیزو، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو پہاڑ کے اوپر آ جا، کیونکہ میں اپنا الہام تجھ پہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب خدا نے موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر بلایا اور خدا نے اس پر اپنا الہام ظاہر کرنا تھا، تو موسیٰ آسمان کی جانب نظر اٹھاتا ہے، اور جیسے مرد خدا موسیٰ آسمان کی جانب نظر اٹھاتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے اور خدا اس سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا نے ایک مخصوص پلیس اس کے لیے رکھی تھی کہ وہ پہاڑ کے اوپر آئے، ورنہ خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے، وہ تو کہیں بھی آپ سے بات کر سکتا ہے، لیکن خدا کو ایک پراپر حضوری کے لیے جگہ چاہیے جہاں پہ صرف آپ اور آپ کا خدا موجود ہو، نہ دنیا کی فکریں ہوں، نہ دنیا کے لوگ ہوں، بلکہ صرف آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو۔ اور اس خاموشی کے اندر خدا آپ پر رویاؤں کے ذریعہ سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ کبھی کبھی خدا اوپن آئی ویژنز کو آپ پر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی کبھی خدا آپ کے ساتھ ڈریمز کے ذریعہ سے بات کرتا ہے۔ جب آپ اس مذبح پہ جا کے ٹھہرتے ہیں تو خدا آپ پر بھیتوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ جا کے مذبح پر ٹھہرتے ہیں تو خدا الہام کو جاری کر دیتا ہے۔ خدا ابراہیم کے ساتھ بات کرتا تھا الہام کے ذریعہ سے، خدا یعقوب کے ساتھ بات کرتا تھا الہام کے ذریعہ سے، خدا اسحاق کے ساتھ بھی بات کرتا تھا الہام کے ذریعہ سے۔ میرے عزیزو، جب ہم مذبح کے بارے میں سیکھتے ہیں تو صرف ایلیا نے مذبح نہیں بنایا، یہ مذبح ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر ایک رسول نے بنایا، کیونکہ وہ مذبح کی پاور کو جانتے ہیں۔ جب مذبح قائم ہو جاتا ہے تو اگرچہ وہ مذبح ڈھا بھی دیا جائے، لیکن اس جگہ سے خدا کی پریزنس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اس جگہ سے خدا کی حضوری کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ اس جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اور جب اس جگہ پر ہم مذبح کی بات دیکھ رہے ہیں تو
एलिया खुदावन का जो बंदा है, ये मर्द खुदा बाल के उस मज़बा को ढा रहा है जो उन्होंने अपने लिए बड़े जोश और खरोश के साथ कायम किया था। एलिया उसी के प्लेस पे जाके उसी के मज़बा को ढा रहा है। वो कह रहा है कि आसमान से जिसका खुदा आग को भेजेगा वही खुदा जिंदा खुदा है। जिसका खुदा आग के साथ जवाब दे उसी का खुदा जिंदा खुदा है। और खुदा आग सिर्फ और सिर्फ मज़बा पर भेजता है। खुदा आग सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस प्लेस पर भेजता है। और एलिया ने अगरचे उस जगह को देखा कि ये जगह तो बाल के पुजारियों की है और यहाँ पर एक बड़ी भीड़ मौजूद थी, लेकिन एलिया फिर भी डरा नहीं है। कोहे किरमल की चोटी जो है, अगर आप इसकी रिसर्च करें तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और बाल के पुजारियों का कहना ये था कि ये ऐसी जगह है, इसके सामने जो दरिया बहता है, हमारे बाल की कुव्वत उस दरिया पर भी मौजूद है और इस पहाड़ पर भी मौजूद है। और वो कुव्वत हमें मछलियां पकड़ने में मदद करती है और उसके अलावा हमें डूबने भी नहीं देती। तो एलिया ने कहा अगर इनका बिलीव ये है, अगर इनका फेथ ये है कि बाल इनके लिए ये सब कुछ करता है, तो मैं इन्हीं की प्लेस पे जाके खुदा का मज़बा इनको खड़ा करके दिखाऊंगा। और मर्दे खुदा एलिया वहां पर अकेला मौजूद था मेरे अजीजों, उसके साथ कोई भी नहीं है। और जो बाल के पुजारी थे वो और उसके अलावा इजाबेल के जो पुजारी थे, उनकी कुल तादाद मिलाकर ये 850 बनती है। 850 लोग वहां पर मौजूद थे और ये 850 लोग एक तरफ है और मर्द खुदा एलिया एक तरफ है अकेला, और उसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन एलिया ये जानता है कि आसमान का खुदा मेरे साथ है। एलिया ये जानता है कि वो खुदा जो बड़े बड़े जलाली काम करता है वो मेरे साथ है। एलिया ये जानता है कि वो खुदा जो बनी इस्राएलियों के आगे दरिया यरदन को दो पार लगा देता है, बहरे कुलसम को दो पार लगा देता है, वो खुदा एलिया जानता था कि मेरे साथ है। और एलिया ने उन्हीं के मज़बों को ढाया और वहां पे खुदा के नाम का मज़बा कायम किया। एलिया ने जब मज़बे पे कहा कि कुर्बानी भी है और यहां पर तुमने लकड़ियां भी जला दी हैं, अब एलिया ने कहा मौका पहला मैं तुम्हें दूंगा। जिसका खुदा आग से जवाब देगा उसी का खुदा जिंदा खुदा होगा और उसी का मज़बा इस जगह पर कायम रहेगा। और जितने भी वहां पे बाल के पुजारी या फिर इजाबेल के पुजारी थे, उसके मानने वाले उनके फॉलोवर्स थे, वो वहां पर उन्होंने अपने आप को कलाम अक़दस 26 आयत में बयान करता है, उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया नेज़ों के साथ। वो पूरा दिन चिल्लाते रहे, पुकारते रहे कि बाल उनको जवाब देगा, लेकिन बाल ने उनको कुछ भी जवाब ना दिया। जवाब तो वही देता है जो जिंदा है और जवाब वही देगा जो आग के साथ अपने जलाल को उंडेलेगा, जाहिर करेगा। यहां पे कमिटमेंट ये हो चुकी थी। और यहां पे जैसे मर्द खुदा एलिया ने पुकारना शुरू किया तो एलिया ने कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं की। कुछ वर्ड्स थे और वो वर्ड्स जो थे वो ये था, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा ऐ खुदावन इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावन तू ही खुदा है। उसने कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, अपने जलाल को जारी कर, अपनी कुव्वत को जारी कर। और इन 3 वर्ड्स के अंदर खुदा ने आसमान को चीरना शुरू किया और आसमानों को चीरती हुई आग उस मज़बा पर आके ठहरी। और ना सिर्फ उसने कुर्बानी को जलाया बल्कि वहां पे मौजूद लकड़ियों को भी मुकम्मल तौर पर उस आग ने जला दिया। और उस खाई को जिसमें इतना ज्यादा पानी भरवा दिया गया था, उस पानी को भी ड्राई कर दिया उस आग ने। मेरे अजीजों, खुदा मज़बे के अंदर एक पावर रखता है। जब याकूब बियाबान के अंदर था तो वो एक ख्वाब देखता है। वो ख्वाब क्या था, आप मेरे साथ मिलकर हवाला निकाल सकते हैं। पैदाइश की किताब उसके 28 बाब की आयत नंबर 10 से लेकर 13 आयत तक कुछ इस तरह से मरकूम है। और याकूब भेड़ सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उस
उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ, मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। इतना ब्लेसफुल ड्रीम एक बियाबान के अंदर याकूब कैसे देख सकता है? आपके माइंड्स के अंदर इस वक्त ये सवाल होगा, वो बियाबान की जगह है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वो सुनसान बंजर जगह है, लेकिन वहां पर इतना ब्लेसफुल ड्रीम आना मेरे अजीजों, इसके पीछे सीक्रेट जो था वो ये था कि जब इब्राहिम अपने बाप के घर से निकला है, तो जैसे वो अपने बाप के घर से निकला, उसने सबसे पहले एक मज़बा कायम किया, और याकूब जिस बियाबान के अंदर मौजूद था, जिस जगह पर वो लेटा हुआ था रात के पहरों के अंदर, उस जगह पर बहुत साल पहले इब्राहिम ने मज़बा कायम किया था। अगरचे मुख्तलिफ अदवार गुजरने के बाद वो मज़बा वहां से गिर गया, लेकिन वहां पे मज़बा की पावर हमेशा मौजूद रही, और उसी मज़बा की पावर के बाइज़ याकूब वहां पे इतना ब्लेसफुल ड्रीम देख रहा है। और वो ड्रीम में देख रहा है कि आसमान से जमीन की तरफ एक सीढ़ी आती है, और उस पर फरिश्ते आ जा रहे हैं, वो वहां पे घूम रहे हैं, और सीढ़ियों के ऊपर जो है वो खुदा खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि मैं तुझे और तेरी औलाद को बरकत बख्शूंगा। ये ड्रीम उस मज़बा की वजह से आया। बहुत से लोग आज परेशानियों का शिकार है, बहुत से मसीही जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो रोते हैं और कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिगड़ चुके हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे घरों के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। बहुत से लोग बदरू गिरफ्तार हो जाते हैं, वो इब्लीस की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके घरों के अंदर मज़बा नहीं है। मज़बा कायम करें जिस पर खुदा आपसे बात करे, मज़बा कायम करे जिस पर आप 3 वक्त खुदावन के हजूर में झुके और दानिएल की तरह पुकारे, और वो आसमान को खोलकर आपको जवाब दे। मज़बा कायम करें जैसे दाऊद मज़बा पर बैठ के 3 वक्त खुदावन के हजूर में वक्त गुजारता था। आप गुजारना शुरू करें, रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। वो लोग जो आपको कुछ भी नहीं समझते, वो खुद आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो खुद आकर आपके आगे झुकना शुरू कर देंगे। एलिया इससे पेशतर के आके बाल के सामने खड़ा होता। एलिया वहां पर जब अखयब के नौकर से और इजाबेल के नौकर से मिला है, तो वो नौकर कहता है कि कैसे मैं जाके बताऊं कि मुझे एलिया मिल चुका है, क्योंकि तू एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। क्योंकि मर्दे खुदा एलिया के ऊपर खुदा का रूह मौजूद था, जो से एक जगह से उठाता और दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता था, और लोग हैरान रह जाते थे ये कैसे होता है, क्योंकि एलिया मज़बे पे झुकने वाला शख्स है। एलिया वो शख्स है जो दिन रात अपना वक्त जिंदा खुदावन के हुजूर में गुजारता है। एलिया वो शख्स है जो दिन रात अपने खुदावन के हुजूर में झुकता है। एलिया वो शख्स है जो दिन रात कहता है खुदाया तेरी आग जाहिर हो, और खुदा आसमानों को चीर के आग को जाहिर कर देता है। और एलिया एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाता था। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस उसके हक में ये दलील देती है कि मर्दे खुदा एलिया को खुदा ने जिंदा आसमान पर भी उठा लिया। ये मज़बे की कुव्वत है मेरे अजीजों। आज तक जो कुछ आपकी लाइफ में नहीं हुआ वो होना शुरू हो जाएगा। आज तक जो कुछ आपकी लाइफ में आपने नहीं देखा वो अब आप देखना शुरू करेंगे। आज से इरादा कर लीजिए, अभी से इरादा कर लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर मज़बा खड़ा करना है। आपने ऐसी प्लेस तैयार करनी है जहां पे आपका खुदा आपके साथ बात करे, जहां पर आप झुके, आप सजदा करें उसके कदमों में झुके, जहां पर आप बैठें और उसकी हजूरी आपको महसूस हो, जहां पर आप बैठें और आप महसूस करें शादमानी को, जहां पर आप झुक जाएं तो आप उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखना शुरू करें, जहां पे आप झुक जाएं तो बड़े बड़े रास्ते जो कभी भी नहीं खुले वो भी खुलना शुरू हो जाए। मैं इन दिनों में एक शॉर्ट टेस्टिमनी में देना चाहूंगी कि मैं इन दिनों में एक जादूगर का मुकाबला कर रही थी, और उसने मुझे चैलेंज किया था कुछ बातों के लिए। तो मैं उसका मुकाबला कर रही थी, और खुदा ने अपनी कुव्वत ऐसे जाहिर की कि खुदा ने उसे शिकस्त दी।
میرے عزیزو، یہ ڈریم، یہ خواب میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن اب ایک شارٹ بریک کے بعد میں آپ سے اس ڈریم کے بارے میں ضرور شیئر کروں گی، اور اس جادوگر کے بارے میں بھی اور مذبح کے بارے میں بھی۔ میرے عزیزوں، میں بات کر رہی تھی، ایک جادوگر نے مجھے چیلنج کیا اور میں نے کسی کے لیے پرے کی تھی، اور اس جادوگر نے اسے چھوڑا اور اس نے کہا کہ یہ ایک لڑکی میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ میں ایک نارمل پرسن ہوں شاید، لیکن وہ یہ نہیں تھا جانتا کہ میں یہوہ کی بیٹی ہوں۔ اور جب میں خداوند کے قدموں میں جھکی، میرے گھر میں ایک پراپر میں نے مذبح تیار کیا ہے، جہاں پہ میں دن رات خداوند کے حضور میں جھکتی ہوں، اس کی ذات کو سجدہ کرتی ہوں، اور وہ اپنے جلال کو مجھ پہ جاری فرماتا ہے۔ اور اس جادوگر کو خدا نے رد کیا۔ میں ان دنوں میں فاسٹنگ میں تھی، اور فاسٹنگ میں جب خدا کے قدموں میں جھکی تو کل خدا نے مجھے دکھایا کہ خدا نے اس جادوگر کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہے، اور وہ میرے خلاف تو کیا، وہ کسی کے بھی خلاف پڑھائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ خدا نے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ آپ کا خدا وہ خدا ہے جو آپ کو جواب دیتا ہے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں جب آپ اس کے حضور میں جھکنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا خدا قوت اور غیرت کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اس مذبح پر جب آپ جھکتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کے لائف میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پھر اپنے آپ کو بال کے پجاریوں کی طرح نشتروں سے زخمی نہیں کرنا پڑتا، آپ کو بال کے پجاریوں کی طرح گڑ گڑانا نہیں پڑتا بہت زیادہ، بلکہ آپ صرف اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ایسی قوت بخش دیتا ہے۔ جب آپ مذبح سے اٹھ کر جائیں گے تو آپ اپنی لائف کے اندر ایسا رزلٹ دیکھیں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے تو بحر کلزم آپ کے آگے سے بھی دو حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چاہے جاتی جولیت آپ کے لائف میں آ کے کھڑا ہو جائے، خدا آپ کو ایسی قوت دے گا، وہ آپ کو داؤد کی طرح یوز کرے گا، اور آپ جاتی جولیت کو مار گرائیں گے۔ وہ آپ کو سمسون کی طرح قوت دے گا مذبح کے بعد، اور آپ اس قوت کو حاصل کرنے کے بعد شیروں کے جبڑوں کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ آپ کے بدن کے اندر اس طرح سے قوت کو انڈھیل دے گا جب آپ مذبح پر جھکیں گے کہ خدا آپ کو دانییل کی طرح بنا دے گا۔ اور دانییل جیسے بھوکے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، خدا نے بھوکے شیروں کے منہ اس وقت اپنے خادم کے لیے بند کر دیے، اور ایسا آپ کی لائف میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھوکے شیروں کے منہ بھی آپ کے لیے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا رزلٹ آپ کی لائف میں آئے گا جو آج تک کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر مذبح آپ کے گر چکے ہیں، انہیں تعمیر کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کو خدا کی حضوری محسوس نہیں ہوتی، مذبح کھڑا کر دیجئے اور اپنی زندگی کے اندر رزلٹ کو دیکھنا شروع کیجئے۔ جن لوگوں نے کبھی نہیں پوچھا، وہ خود آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کلام اقدس امثال کی کتاب میں کہتا ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے جدھر چاہے موڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ انسانوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے اونرز کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی نہیں پوچھا، ان کے دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اگر آپ قربانی چڑھانے والے لوگ ہیں مذبح پر، کسی جانور، بچڑے، بکرے کی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی اس کے حضور میں آپ جھکنے والے لوگ ہیں، اسٹرانگ ریلیشن شپ میں ہیں آپ خدا کے ساتھ، تو آپ اپنی لائف میں وہ رزلٹ دیکھنے والے ہیں جو آپ کو حیران کن کر دے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مذبح کھڑا کرنے سے آپ کی لائف میں اتنا کچھ تبدیل کیسے ہو سکتا ہے۔ آج جتنے ویورز تک میرے یہ کلام کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اپنے گھروں کے اندر مذبح کھڑا کیجئے، اپنی زندگیوں کے اندر مذبح کھڑا کیجئے، اور اس مذبح کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں گے جیسے ابراہیم کے مذبح کا اثر یعقوب دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے آپ کے کھڑے کیے گئے مذبح کا اثر آپ کی نسلیں دیکھنے والی ہیں، اور وہ جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں وہ ریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ریپیئر کرنا شروع کیجئے، اپنے مذبحوں کو، اپنے آلٹرز کو کھڑا کرنا شروع کیجئے، اور تمام تر ان آلٹرز کو، ان مذبحوں کو جو ابلیس کے ہے، ڈھا دینا شروع کر دیجئے۔ بہت سے نسلی لعنتیں انسان کے اوپر موجود ہوتی ہیں، اور وہ نسلی لعنتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ایک
آپ کی لائف میں پرابلمز کریٹ نہیں کرتی، بلکہ ان کے ایک اسٹرانگ مذہبے آپ کی لائف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ضرورت ان مذہبوں کو گرانے کی، آج ضرورت ہے کہ آپ ان مذہبوں کو ڈھا دیں جہاں سے ابلیس آپ کی لائف میں انٹر ہونا چاہتا ہے، جہاں سے ابلیس آپ کو توڑنا چاہتا ہے، جہاں سے ابلیس آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی ناکامی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن جب آپ مذبح کھڑا کریں گے تو ابلیس اپنے آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ میرے عزیزو، ایلیا نے 3 مرتبہ اس کھائی میں پانی ڈلوایا۔ پانی جو ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ورڈ آف گاڈ کو، خدا کے کلام کو۔ جتنا زیادہ آپ بڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے اندر پاک روح کی آگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے حضور میں بیٹھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کے اندر آگ ہوگی، پھر ابلیس کیسے آپ کو چھو سکتا ہے؟ پھر ابلیس کیسے آپ کی لائف میں ناکامیوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ پھر ابلیس کیسے آپ کو ناکام کر سکتا ہے؟ ابلیس آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گا، جیسے بال کے مذبے کو گرا دیا گیا۔ آج اپنی زندگیوں سے اس نسلی لعنتوں کے مذبوں کو گرا دیجئے میرے عزیزوں، اور آج کے بعد کہیے کہ یہوہ خداوند، ہم صرف ایک مذبح کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ تیرے نام کا مذبح ہو۔ خدا نے مذبح کی تعلیم خاص طور پر بنی اسرائیلیوں کو دی، اس نے نبیوں پیغمبروں کو دی۔ جب وہ بنی اسرائیلیوں سے بات کرتا تو موسیٰ سے کہتا ہے، یہ جو ہیکل کا نقشہ میں تجھے دکھاتا ہوں، اسے جا کے تو زمین پر تعمیر کروانا شروع کر، اور جیسے تو تعمیر کروائے گا میں آدمیوں کے درمیان میں آ کے سکونت کروں گا۔ خدا نے کہا تو ایک ہیکل تعمیر کروا جس میں صحن، پھر پاک مقام، اور پھر پاک ترین مقام ہوگا، اور جو پاک ترین مقام ہوگا اس میں عہد کا صندوق رکھا جائے، اور عہد کے صندوق کے سرپوش کے اوپر 2 کروبی بنائے جائے۔ وہ کروبی جو ہوں گے ان کی شکلیں آپس میں آمنے سامنے ہو، لیکن سینٹر سے ان کے ہاتھ، ان کے بازو ملے ہوئے ہوں، جوائنٹ ہوں، اور وہاں پر سالانہ قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور کاہن بروں کے خون کو لے کے جاتا اور عہد کے صندوق کے پاس انڈھیلتا۔ جب وہ عہد کے صندوق کے پاس بروں کے خون کو انڈھیلتا تو بنی اسرائیلیوں کے گناہ معاف ہوتے۔ آج تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں ان خونوں کی ضرورت نہیں، جانوروں کے ہمیں بلڈ کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم سبوں کو خرید لیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے بلڈ کے باعث ہمیں قوت اور طاقت سے بھر دیا ہے۔ آج صرف آپ کو مذبح کھڑا کرنا ہے، اور مذبے پہ بلڈ کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی اپنی زندگی کی قربانی کی ضرورت ہے، اور آپ کے جھکنے کی ضرورت ہے۔ دن رات، دن میں 3 مرتبہ جب آپ اس مذبے پہ جا کے سر رکھ کے خداوند کے قدموں میں جھکیں گے تو آپ میرے عزیزو اس کا رزلٹ دیکھنا شروع کریں گے۔ آپ کے حالات آج کے بعد سیم نہیں رہیں گے، آپ کی لائف کی سچویشن سیم نہیں رہیں گی، سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ آپ کی پرابلمز آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہو سکتی، آپ کی سچویشنز آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور آج خدا چاہتا ہے مذبح بنا لو اور میں وہاں پہ سکونت کروں، میں تمہارے درمیان میں رہوں، کیونکہ وہ انسان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آدم کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور وہ آدم کے آگے اپنے دل کو کھول کے رکھ دیتا تھا، اور وہ آدم کے ساتھ جب بات کرتا تو خدا خود بھی شادمان ہوتا، کیونکہ خدا نے آدم کو کلمہ کل سے نہیں بنایا، بلکہ اس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہر ایک چیز کو اس نے کہا نباتات بن جائیں تو نباتات بننا شروع ہو گئی، اس نے کہا حیوانات بن جائیں تو حیوانات بننا شروع ہو گئے، اس نے کہا کہ آسمان بن جائیں تو آسمان خلق ہو گئے، اور جب اس نے کہا پانی پانی سے جدا ہو جائے تو پانی پانی سے جدا ہو گیا۔ ہر ایک چیز کو وہ منہ سے ورڈز کو ریلیز کرتا ہے اور وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ آدم کی باری آتی ہے تو وہ زمین پر آپ جھکتا ہے، مٹی کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، اور جیسے وہ مٹی کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو اسے بنانا شروع کرتا ہے۔ جسے بناتا ہی وہ اتنی محبت کے ساتھ ہے، اور جس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے
अपने दम को डाल देता है, फिर कैसे मुमकिन है कि वो उससे बात ना करे। रास्ता सिर्फ और सिर्फ मज़बा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद मज़बों को कायम करने वाले हैं। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। आइए मेरे अजीज़ों, सब अपने सरों को मैं चाहूँगी कुछ लम्हों के लिए झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी और मैं ईमान रखती हूँ आपकी लाइफ में इस कलाम के बाइज़ एक बड़ा फल नजर आने वाला है। हालेलुया। यहोवा पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। एलिश करो कि खुदावंद आज के बाद इनकी लाइफ में सिर्फ एक मज़बा खड़ा रहे, वो यहोवा खुदावंद जिंदा खुदा का मज़बा हो, और तमाम तर वो मज़बे जो बाप आसमानी तेरी तरफ से नहीं बल्कि अब्लीस की तरफ से हैं, वो मज़बे इनकी जिंदगियों में से गिरना शुरू हो जाए। मैं ब्लड ऑफ जीसस को इनकी जिंदगियों के लिए डिक्लेयर करती हूँ, पावर ऑफ विजडम को मांगती हूँ, पावर ऑफ नॉलेज को मांगती हूँ, और पाकरू मैं सबसे बढ़ के तेरे ग्लोरी को इन पे चाहती हूँ। शिकायना ग्लोरी इन पर जाहिर हो। पाकरू तूने छू ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।